نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور مختصر تشریح و تفسیر پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، قرآن حکیم کا خلاصہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر آنے والے تمام معاملات، تمام چیزیں سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ بحیثیت مجموعی ان کا تذکرہ موجود ہے، اور پھر تفصیل سے قرآن مجید کے اندر وہ بیان ہوئی ہیں۔ تو آج کی اس آیت کریمہ میں جو ہے قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت بھی قرآن مجید کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ارشاد کیا ہے؟ مالک یوم الدین، اور انصاف کے دن کا مالک، انصاف کے دن کا حاکم۔ اب یہاں سے چند اہم باتیں جو نکلتی ہیں جن کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب انصاف کے دن کی بات ہوئی، قیامت کے دن کی بات ہوئی، تو سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کا آنا، دنیا کے اندر رہنا، دنیا کے اندر وقت گزارنا ایسے لا حاصل نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بس آئے اور چلے گئے، جو کیا جو نہیں کیا، یوں نہیں ہے، بلکہ دنیا در حقیقت عمل کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، اور اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ ہمیں بروز قیامت ملنا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کے مختلف مقامات پہ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بے شک ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم جان سکیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھا، یہاں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے اور قیامت کا جب تذکرہ کرتے ہیں، اس سے بھی ایک اہم سوال جو لوگ پیدا کرتے ہیں، اور یقیناً ایک عام آدمی کے دماغ میں آتا ہے کہ اللہ کو ہمارے عمل کو جانچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو مستقبل سے واقف ہے، وہ تو آنے والے معاملات کو جانتا ہے، آنے والے وقت سے واقف ہے، اسے جانچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کل کیا ہوگا، کوئی کیا کرے گا، جو آج پیدا ہوا ہے وہ دنیا کے اندر کیا کام کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن در حقیقت یہ جانچنا اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جانچنا ہمارے لیے ہے کہ اگر اللہ ہمیں جانچے گا نہیں، اگر اللہ ہمیں پرکھے گا نہیں، تو کل قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ یا اللہ تو نے تو ہمیں موقع ہی نہیں دیا، ہم تو بہت اچھا کام کرتے، ہم تو بہت نیک عمل کرتے۔ انسان کبھی تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے انسان کو تسلیم کرانے کی خاطر، انسان کو یہ بتانے کی خاطر کہ ہم نے تجھے موقع دیا لیکن تو نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، تجھے چانس دیا لیکن تو نے اس چانس کو اویل نہیں کیا، تو نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور تو نے وہ کام نہیں کیے، وہ معاملات نہیں کیے جس کے لیے تجھے دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا۔ تو اصل معاملہ یہ ہے، یہ اللہ کے جانچنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ ہم کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ دوسری اہم بات کہ اب جب ذکر ہوا تو یہاں کیا کہا؟ انصاف کے دن کا مالک۔ تو یہ یاد رکھیے کہ قیامت کا جو دن ہے وہ یوم انصاف ہے، وہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ تو ممکن ہے کہ کسی کو اس کے عمل سے زیادہ دے دیا جائے، لیکن کسی بھی شخص کو کسی ایسے کام کی سزا نہیں ملے گی جو اس نے کیا نہ ہو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی جبر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو کیا ہے اسی کا پھل ملے گا، اسی کا صلہ ملے گا، جو بویا ہے وہی کاٹنا ہوگا، جو کاشت کریں گے اسی کو کاٹیں گے۔ تو لہٰذا جب اللہ رب العزت نے قیامت کو یوم انصاف کہہ دیا، انصاف کا دن کہہ دیا، تو اس دن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر
انصاف کے اندر ایک چیز اور بڑی اہم ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی کام کیا وہ دوسرے کے علم میں ہی نہیں آیا، وہ اچھائی کی وہ دوسرے کے علم میں ہی نہیں آئی، تو یہاں اللہ کا علم اتنا ناقص نہیں ہے، اللہ کا علم کامل اور مکمل ہے۔ اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معلوم کر لے گا۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 کے اندر ارشاد ہوتا ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ تم دلوں میں اندر چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب کو معلوم کر لے گا، سب کو اللہ کا علم ہے اور سب کا حساب لے گا۔ یعنی اگر کوئی نیکی ہمارے دل کے پوشیدہ خانے کے اندر بھی موجود ہے تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن نیکی اور بدی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک خاص مہربانی بھی کر دی ہے، ایک خاص نوازش بھی کر دی ہے، ایک خاص کرم بھی کر دیا ہے کہ بدی گناہ جب تک ہم کریں گے نہیں اس وقت تک اس کو لکھا نہیں جائے گا، اس وقت تک اس پر گرفت نہیں ہوگی، لیکن نیکی اگر دل میں ارادہ بھی کر لیا تو لکھ لیا جاتا ہے۔ اور یہاں احادیث میں آتا ہے کہ بدی اگر کرو گے تو لکھا جائے گا اور ایک ہی بدی کا بدلہ ہوگا، ایک ہی بدی کی سزا ملے گی، لیکن نیکی اگر ارادہ کر لیا تو ایک نیکی تو لکھ دی گئی، اور اگر آپ کر لو گے تو پھر مزید 9 نیکیاں، مزید اللہ پھر 10 کا اجر دیتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ بدی اس وقت تک جب تک عمل میں نہیں آئے گی، جب تک ارادہ تو کر لیا لیکن کام کیا نہیں اس وقت تک سزا نہیں ملے گی، اس وقت تک اس کو لکھا نہیں جائے گا، لیکن نیکی کا اگر ارادہ بھی کر لیا تو پھر اس کا آپ کو اجر ملے گا، ایک نیکی کا اجر تو اسی وقت مل جائے گا۔ اچھا یہاں پر پھر لوگ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ ارادہ کر لیا کریں گے نہیں، اگر دل میں اندر چور ہے، اگر دل کے اندر چور ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہمارے علم سے بہت بڑا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے اندر کی چیزوں کو جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ اگر دل کے اندر چوری ہے، اگر دل کے اندر 2 نمبری ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر آپ ارادہ کر لیں اور ساتھ دل کے اندر کہیں پوشیدہ خانے میں یہ موجود ہو کہ خالی ارادہ کر رہا ہوں اس نیت سے کہ بس اجر تو مل جائے گا، تو پھر اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو سوالات لوگ اٹھاتے ہیں وہ انتہائی بے بنیاد اور فضول ہوتے ہیں اور ناقص ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی جواز نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کا علم بہت بڑا ہے، اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ تو بہرحال قیامت کی جب بات ہوئی تو قیامت سے متعلق پہلی بات کہ قیامت کا دن یوم انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر قیامت کی جب بات کی تو اس قیامت کی بات میں تمام وہ باتیں موجود ہیں، تمام وہ معاملات موجود ہیں جو قیامت کے اندر رونما ہوں گے، پل صراط کا ہونا، حساب و کتاب کا ہونا، حوض کوثر کا ہونا، لوگوں کو سزا و جزا کا ملنا، جنت و جہنم، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو خلاصے سے مراد یہی ہوتی ہے، دیباچے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ تذکرہ کر دیا، تفصیلات آگے آئیں گی، تفصیلات آگے آنے والی ہیں۔ تو موجودہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، آرزو کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں سے صرف نظر فرمائے، نیکیوں پر مہربانی فرمائے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں نیکیوں کا اجر 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے، 10 گنا تو عام دنوں میں ہوتا ہے نا، رمضان کے مہینے میں 70 گنا تک اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی وساطت سے، اس مہینے کے صدقہ سے ہم سب کی تمام غلطیوں کو درگزر فرمائے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اور ایک بار پھر یہی دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کی تفسیر مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ جو ہے اس راستے پر چلنے کی، اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔